بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام امن و امان سلامتی کا درس دیتا ہے اور اسلام کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر شر پسند عناصر معاشرہ کے امن و سکون کو پراگندہ کرنے پر آمادہ ہوں، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری یا دہشت گردی کے ذریعے بد امنی پھیلا رہے ہوں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی عزت، آبرو، مال، اولاد محفوظ نہ ہوں، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہوں، لوگوں کے مال ضائع ہو رہے ہوں، تو ایسے سماج دشمن عناصر کی سزا قتل، سولی یا جلا وطنی ہے، تاکہ سماج کے دوسرے ایسے عناصر دوبارہ ایسی حرکتوں کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان یقتلوا، کہ ان کو گن گن کر قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، اسلام نے جرائم کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو سزائیں تجویز کی ہیں، بظاہر وہ سنگین اور حقوق انسانی کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن جرائم کی کثرت اور ان کی سنگین نوعیت نے اب یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان کے سد باب کے لیے ہمارے بنائے ہوئے قوانین اور ہماری عدالتوں کے فیصلے کام نہیں آ رہے۔ اب اگر ہم ایمانداری کے ساتھ زیناکاری، بدعنوانی، قتل و غارت گری، دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو اپنانا ہوگا کہ جس میں اسلام نے ان جرائم کے لیے سزاؤں کو مقرر کیا ہے، اور اسلام نے اس طرح کی سزائیں بیان کی ہیں کہ جس طرح کا کسی کا جرم ہے، جس نوعیت کا اس نے جرم کیا ہے، اسی نوعیت کی اس کو اگر سزا دے دی جائے تو معاشرے میں امن و امان اور سکون پیدا ہوگا اور جرائم جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو ناحق قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ اسلام کے اندر قصاص ہے، یعنی بدلے میں ایسے بندے کو بھی اگر قتل کر دیا جائے، اگر اس کو بھی سولی دی جائے تو معاشرے کے اندر اس طرح قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہے یہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی عورت کے ساتھ زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اسلام کی دی ہوئی بیان کی ہوئی سزا اگر اس کو دی جائے، یعنی اس کو رجم کر دیا جائے، سر عام لوگوں میں لا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، تو معاشرے کے اندر ایسا جرم کرنے کے لیے لوگ جو ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ اس طرح کا اگر جرم کیا جائے گا تو اتنی سخت جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ غیر شادی شدہ ہے، وہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کو سر عام لوگوں کے سامنے کوڑے لگائے جائیں۔ 100 کوڑے جب اس پر لگیں گے تو اس کو دیکھنے والے کبھی اس طرح کا جرم کرنے کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہوگا کیا؟ معاشرے کے اندر امن ہوگا، معاشرے کے اندر سکون ہوگا، معاشرے کے اندر سلامتی ہوگی۔ یعنی اسلام کے بتائے ہوئے قوانین اور اسلام کے بیان کردہ جو اصول ہیں، اگر ان کو نافذ کر دیا جائے، اگر ان کو لوگوں پر لاگو کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں سکون ہوگا، معاشرے سے جرائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے اسلام نے ہمیں 3 طرح کے اصول دیے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کے اندر امن و امان اور سکون چاہتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے پہلا قانون یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ایسی صورت کے اندر معاشرے کے اندر امن ہوگا، معاشرے کے اندر سلامتی ہوگی۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے اچھی اپنی اصلاح کی، وہ خود سنور گیا،
تو فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جو امن و سکون کے لیے دوسرا اصول اسلام نے دیا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی صرف عبادت کی جائے، یعنی ایسی عبادت جو بت پرستی سے پاک ہو۔ تو جب وہ عبادت بت پرستی سے پاک ہوگی تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر امن و امان اور سکون پیدا ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ، ایمان کے اندر زیادتی کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ان کے لیے امن بھی ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اسلام کا یہ لایا ہوا اصول اور قانون اگر ہم اپنا لیں گے کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر امن ہوگا، معاشرے کے اندر سکون ہوگا۔ اور اس حوالے سے تیسرا جو اصول ہے وہ یہ اسلام دیتا ہے کہ انسانی سماج میں اخوت اور ہمدردی، یعنی کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ ہے کہ بھائی چارہ کو فروغ دیا جائے، یعنی جب ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اب اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے گا تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ امن و امان ہوگا، سلامتی ہوگی، سکون ہوگا، کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ اس کا مال جو ہے وہ غصب کرتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب ایک مسلمان دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے گا تو امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد اقوال موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ کو فروغ دینے کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے وہ چیز اچھی ہے میں اس چیز کو اپناؤں، تو فرمایا وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور اسی حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی احادیث ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بھائی چارہ کو فروغ دیا جائے۔ جب بھائی چارہ کا فروغ ہوگا تو معاشرے کے اندر امن و امان ہوگا، معاشرے کے اندر سلامتی ہوگی۔